تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ اصل کتاب جو غیر متعصب کتاب ہے، غیر متعصب ہستی کی طرف سے نازل کی گئی ہے، نہ وہ پٹھان ہے، نہ وہ پنجابی ہے، نہ عربی ہے، نہ عجمی ہے، نہ اس کا کوئی قبیلہ ہے، نہ کنبہ ہے، نہ رشتہ دار ہے، نہ اس کا کوئی خاص علاقہ ہے کہ اس علاقے کے مفادات کو سامنے رکھے گا یا اس علاقے کی نفسیات کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرے گا. نہیں، وہ ہم سب اس کی مخلوق اور وہ ہمارا خالق، ہم سب اس کے عابد اور وہ ہمارا معبود، سب کا. لہذا اس نے قانون بنائے، سب کے لیے برابر بنائے، کسی قبیلے کے لیے الگ نہیں بنائے. اس غیر متعصب کلام کو لے کر چلیں گے تو صراط مستقیم پر رہیں گے. شخصیات العقائی ہیں، ان کا مائنڈ ان کے زمانے کے حالات، سوچوں اور واقعات سے تشکیل پاتا ہے، اسی کے مطابق وہ فیصلے کرتے ہیں، وہ فتوے دیتے ہیں، فقہ ترتیب پاتی ہے. وہ جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو حضور سے پوچھے گئے مسائل ہیں اور جن کا حضور نے جواب دیا ہے، ایسی وسعت آپ کو نظر آتی ہے؟ بعد میں جب ہم سپر پاور بن گئے تھے، 3 براعظم ہم نے فتح کر لیے تھے، ہمارے اندر خناس پیدا ہو گیا تھا کہ ہم ایک خاص قوم ہیں، بس دنیا میں باقی سب بھیڑ بکریاں ہیں. بھیڑ بکریوں کی طرح ان کی منڈیاں لگتی تھی، ان کی عورتوں کی، جو ہم کنیزیں بنا کے لاتے تھے، اور وہ جا کے ان کو باقاعدہ ہاتھ مار کے، پیچھے ہاتھ مار کے رانوں پہ اور ہپس کے اوپر، اور چیک کرتے تھے گوشت ہے کہ نہیں، اس کی قیمت کتنی لگے گی. بڑے بڑے نام. یہ کیا تھا؟ یہ قرآن نہیں تھا، یہ سنت نہیں تھی. کسی غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھانا، اس سے تمہاری شان متاثر ہوتی ہے. تم کوئی الگ قوم ہو بھائی. یعنی یہ فقہ میں کہا گیا کہ غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھانا. سامنے آپ آ کے کوئی ہندو بیٹھا، آپ کیفیٹیریا میں بیٹھے، پتہ چلا سامنے والا کرسچن ہے یا ہندو ہے، بس اٹھ جاؤ، یا اسے کہو کہ نکل جاؤ، گیٹ آؤٹ، یا خود وہاں سے اٹھ جاؤ، چھوڑ دو کھانا کہ یار یہ ہندو آ گیا میں نہیں کھاتا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ہے؟ یہ دعوتی دین ہے جو انہی لوگوں کے پاس کل بھیک مانگنے جائے گا کہ اسلام لے آ، ایمان قبول کرو. یہ ہماری منڈی ہے نا، یہ ہماری مارکیٹ ہے. یہ غیر مسلم وہ اندر داخل اور آپ اٹھ کے باہر چلے جائے کھانا کھاتے کھاتے کہ جی آپ یہ آ گیا تو میں اس ٹیبل پہ کھانا نہیں کھاتا، اور پھر آپ اس کو کہیں گے مسلمان ہو جاؤ. جوتا اتار کے نہیں مارے گا آپ کے سر میں. پہلے اپنے اندر وہ تو پیدا کرو جو لوگوں کو مسلمان کرے، وہ کردار پیدا کرو، وہ محبت پیدا کرو جو انسان سے ہوتی ہے. اس انسان کو درد کی وجہ سے آگ سے بچانے کی کوشش کرو، اپنا کریڈٹ بنانے کے لیے نہیں. میں نے ایک مسلمان کر لیا، اپنے چکر میں لگے ہوئے ہیں، میں بخشا جاؤں گا. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثمامہ کو 2 دن یا 3 دن باندھ کے رکھا مسجد نبوی میں. کیوں؟ جبر سے مسلمان کرنے کے لیے نہیں، دعوت سنوانے کے لیے. آپ نماز پڑھتے، نماز میں قرآن کی آیات پڑھتے. وہ جو تھے حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سا کے ساتھ وہ سنتے قرآن یا ایھا النبی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. حضور پہنچا رہے ہیں، براہ راست مخاطب نہیں کر رہے، لیکن بات سنا رہے ہیں، اور بات اندر جا بھی رہی ہے، اور اس نے فتح کر لی ہے. لیکن ثمامہ بہت بڑے سردار ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ کل انہیں یہ تانا ملے کہ آپ تو جان بچانے کے لیے مسلمان ہوئے تھے. ان کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی تھی، ڈٹے رہے آخر تک. انہوں نے پوچھا ہاں ثمامہ کیا سوچا ہے؟ اس نے کہا جناب مارو گے تو کوئی لاوارث نہیں ہو، بدلہ لینے والے آئیں گے. چھوڑ دو گے تو احسان فراموش نہیں ہوں، بدلہ دوں گا. فدیہ مانگتے ہو، فدیہ دوں گا. حضور نے فرمایا کھول دو اس کو. 3 دن کے بعد کہنا مجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا. کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے.
گئے باہر مدینے کے، نکل کے چشمے پہ نہائے، کپڑے تبدیل کیے، واپس آئے تو کہا کہ اللہ کے رسول لگتا ہے کوئی واپس آ رہا، آپ نے فرمایا سمامہ ہی ہوگا، سمامہ ہی ہوگا۔ آئے، آ کے کہا کہ اللہ کے رسول اب میں اسلام قبول کرتا ہوں اور آپ حکم دیں ایک دانہ بھی جو ہے وہ یمن سے مکے والوں کو نہیں پہنچے گا، بھوکے مریں گے۔ تو گزارش یہ کرنی تھی کہ اپنا کردار تو وہ دیکھنا، آپ جو فقہی مسئلے فلاں امام نے یوں فرمایا، ابن تیمیہ، یہ سارے اس زمانے کی پیدائش ہیں جب ہم امریکہ تھے۔ ان کا لہجہ وہی امریکی ججوں والا ہے، وہی امریکی لینگویج، اسی ٹون میں بات کرتے ہیں ہمارے فقہا، اور اسی چیز نے ہمیں مروایا۔ ان کے تیوہار کی مبارک نہیں دینی، سلام کرے تو سلام کا جواب نہیں دینا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ یہ حکم ہے اسی طرح جس طرح اقیموا الصلاۃ ہے، جب کوئی تم کو گریڈنگ پیش کرے، سلامتی پیش کرے، تو تحیہ پیش کرے تو اس سے بہتر جواب دو۔ اس نے کہا نا السلام علیکم، سکھ نے، جو کہ یہاں گلف میں عام ہے، عیسائی سکھ السلام علیکم، خاص کر کے عرب عیسائی اور یہودی، جو مصری ہیں، بڑے بڑے یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں، بڑے بڑے دانشور ہیں، بڑے امیر ہیں، وہ ہماری طرح کے عیسائی نہیں ہیں، وہ چوڑے نہیں ہیں جس طرح ہم سمجھتے ہیں ان کو۔ ان کے ٹی وی چینلز بڑے بڑے بزنس مین ہیں، وہ نام بھی وہی ہیں، سامی مسلمان بھی ہے، سامی عیسائی بھی ہے۔ تو وہ آپس میں کہتے ہیں وہی السلام علیکم، وعلیکم السلام، صباح الخیر، صباح النور۔ ان کے وہ چلتے، وہ ذرا بھی نہیں ہچکچاتے کہ سلام کا جواب نہیں دینا۔ ہمارے یہاں اور ان میں ان سے جا کے پوچھے بہن بابا آپ عیسائی بن رہے ہو؟ بہن بابا تو وہ کہے گا رح صلی، یعنی وہ چرچ میں گیا ہے نماز پڑھنے گیا، رح صلی۔ مسلمان سے پوچھیں گے اس کا بچہ بھی کہے گا رح صلی، ابا نماز پڑھنے گئے۔ تو رب کہہ رہا ہے، رب یہاں فوراً کہہ دیں گے امام ابو حنیفہ نے یوں فرمایا ہے، امام احمد اس پہ یہ فرماتے ہیں، ابو سفیان ثوری یہ فرماتے ہیں، اور فلاں یہ کہتا ہے۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ خدا کیا کہتا ہے۔ کتنے خدا ہیں تم لوگوں کے؟ خدا تو بناتے ہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ اللہ پر جھوٹ باندھ کر یہ مت کہا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام۔ حلال وہی ہے جو اللہ نے کیا، حرام وہی ہے جس کو اللہ نے حرام کیا۔ تمہیں کوئی چیز پسند نہیں، مکروہ کہہ دو یار، ہر چیز ہی حرام۔ تو سرکار یہ خدائی دعویٰ ہے، فلاں چیز حلال ہے فلاں چیز حرام ہے، اپنی اس سے کرنا، اپنی اپج سے کرنا، اپنے اجتہاد سے کرنا۔ خدا کے حکم کے بعد تم جتنے ریفرنس کوٹ کرتے ہو ان کو بطور خدا ہی تم سمجھتے ہو، اور اس کا محاسبہ ہوگا تمہارا۔ جب بندہ اپنی رائے اختیار کرتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا نا افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنا الہ بنا لیا اپنی مرضی کو۔ تو پھر جب آپ ان بزرگوں کی مرضی پہ چلتے ہیں خدا کو چھوڑ کے، تو وہ الہ نہیں، میں اپنا الہ ہوں۔ وہ دعویٰ ہے انا ربکم الاعلی، اس نے کہا تو لا الہ الا اللہ پڑھیں آپ بے شک، لیکن مرضی آپ کی چلے تو آپ اپنی مرضی کے خود الہ ہیں۔ بے شک آپ آیت الکرسی لکھ دیں چادر پر، وہ سبز والی پر، بے شک کفن کے اوپر کلمہ لکھ دیں، کلمے کی لا جو ہے نا اس میں اپنی ذات کی نفی سب سے پہلے وہ اپنا قبضہ تو چھوڑو نا، تم وہ اپنی الوہیت سے تو نکلو باہر، اس سے تو ریزائن کرو، بندے بنو، غلام بنو، سلیو بنو، اپنی زندگی کا ہر لمحہ رب کے حوالے کر دو، جیسے وہ طے کرے ویسے کرو۔ وہ گاڑی کا سودا ہوتا ہے تو گاڑی اٹھا کے کوئی نہیں کسی کو دیتا، چابی پکڑاتے ہیں،
تمہارا رب کے ساتھ سودا ہوا ہے تو چابی ہے پکڑ، یہ لا الہ الا اللہ چابی ہے، نہیں پکڑانی خدا کو، اپنے پاس ہی رکھنی، چابی اپنے پاس رکھنی، اپنی مرضی سے سٹارٹ ہوتا ہے، اپنی مرضی بند کرنا۔ تو جناب یہ فقہا جو تھے نا یہ سپر پاور کے زمانے کے تھے، لہٰذا یہ فلاں کے اس میں سلام نہیں دینا، سلام رب کہتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے اچھا جواب دو۔ اس نے کہا نا السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسے منہ سے تو سلامتی دو تاکہ وہ اسلام میں آئے، پیش تو کرو اسے، اس کے لیے دعا تو کرو، اور جو دعا کرنے سے تمہارا منہ جلتا ہے، تمہارے فقہا نے تمہارا منہ بند کیا ہوا ہے، تو دعوت وہ تمہاری کیوں قبول کرے گا؟ تم اتنے بخیل ہو کہ کسی کو سلامتی کی دعا تک نہیں دے سکتے، تو تم رحمت للعالمین کی نمائندگی کر سکتے ہو؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنی بھی قومیں ہیں نا، میں اپنے صدق دل سے یہ سمجھتا ہوں کہ قیامت کے دن یہ بری ہو جائیں گے ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے ان فتووں کی وجہ سے، ہمارے رویوں کی وجہ سے، کہ مالک ان کی تو خیر خواہی، تو ایسے بندے کی کوئی دعوت قبول کرتا ہے؟ پہلے خیر خواہی تو ثابت کرو، کسی کے بچے کو پڑھاؤ، کسی غریب رشتہ دار کی مدد کرو، ان کی بچیوں کو پڑھاؤ، پھر جب اس بچی کی شادی ہو پھر وہ تم سے پوچھیں گے، پھر ان کو کہو کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، تو وہ سنیں گے بھی۔ تم نے زندگی میں کبھی پوچھا ہی نہیں ان کا کہ کہاں سے کھاتے ہیں، کہاں سے پیتے ہیں، فیسیں کہاں سے ارینج کرتے ہیں، اور جب وہ اب ان کی شادی کے وقت تم ماما بن کے پہنچ گئے، یہ نہ کرو وہ، کون ہو بھائی تم؟ کون ہو؟ ہم نے رشتہ داری کی اس میں تمہیں بلا لیا ہے شادی میں، تمہاری ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے؟ یہی معاملہ غیر مسلموں کا ہے۔ کون ہو بھائی تم؟ اسلام لے کے ہمارے پاس آگے تم، ہم اپنا باپ دادا چھوڑ دیں، اپنے باوے چھوڑ کے تمہارے باوے جا کے تو ان کو سجدے کریں ہم، تو پھر ہمارے باپ دادا کے باوے ہی صحیح ہیں۔ اگر باووں کو تم نے ہم سے کروانا ہے، سجدہ کروانا، اور باووں سے ہی مانگنا ہے، کیا جواب دیں گے؟ اپنے چھوڑ دو۔ اب دیکھیں بڑی، یعنی ان سے وہ ہندو کہتا ہے کہ اسے کالی دیتی ہے، کہتے نہیں خدا دیتا ہے، وہ کہتے درگا دیوی دیتا ہے، مسلمان کہتا ہے نہیں خدا دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی ہنومان جی دیتا ہے، وہ کہتے خدا دیتا ہے، وہ کہتے جی گنیش جی دیتا ہے، جی وہ کہتے ہیں خدا دیتا ہے۔ یعنی ہندو کو ساری چیزیں خدا دیتا، اور بغیرت تمہیں خدا نہیں دیتا، تمہیں دمڑیاں والا دیتا ہے، بابا شادی شہید دیتا ہے، کمگول شریف دیتا ہے، زندہ پیر دیتا ہے، کیا مسلمانی ہے تمہاری؟ تم بھی اپنے باپ دادا کے دیوتاؤں کو پوج رہے ہو، وہ بھی اپنے باپ دادا کے دیوتاؤں کو پوج، پھر تم ان کو پوجتے پوجتے جنت میں چلے جاؤ گے، اور وہ جہنم میں جائیں گے؟ نہیں، رب کی عدالت سب کے لیے ایک ہے، وہ اپنے بابوں کے ساتھ جائیں گے، تم اپنے بابوں کے ساتھ جاؤ گے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اللہ کو چھوڑ کے جن کی پوجا کرتے ہو تم سب آگ کا ایندھن ہو۔ تو سرکار وہ پچھلوں کے اس سے نکلیں، ہم امت دعوت ہیں، اب واپس دعوت کی فیلڈ میں آ جائیں اور دعوتی رویے اپنائیں، نکلیں وہ جو ٹرمپ والی جو تم آپ کے اندر بھر گئے نا، آپ کے فقہا 3 بر اعظموں کے، تو انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، بھیڑ بکریاں سمجھتے تھے۔ اور عراق میں آپ دیکھیں وہ مسلمان ہونے کی حوصلہ شک نہیں کرتے تھے کہ تم لوگ جو ہے وہ جزیے سے بچنے کے لیے مسلمان ہو رہے ہو، اس شرط پر تم مسلمان ہو سکتے ہو کہ جزیہ بھی دیتے رہو گے۔ آپ اندازہ کریں، آپ یہ ہماری فرعونیت تھی کسی زمانے۔ اب ان کے انہی فقہا کا، اب فقہا کا زمانہ گیا، بات ختم ہو گئی، انہوں نے اپنے ذہن سے سوچا تھا، اپنے ماحول سے سوچا تھا، اپنے ٹرن آؤٹ میں تھے وہ۔ ہم اب دوبارہ اس مقام پر آگے، رب ہمیں لے آیا کہ اب تم اتنے کمزور ہو کہ تم صرف دعوت دے سکتے ہو، بس اور کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ ہوتے ہوئے تم بکاری ہو، ایٹم بم رکھ کے بھی تمہیں راتوں کو نیند نہیں آتی، تم کمزور ہو۔ اب تمہیں بالکل اسی حالت میں اسلام کو لے کے کسی کے پاس جانا چاہے گا، وہ پالیسی جو مکے میں تھی، وہ صورتیں جو مکے والی تھی، ہم اب مکی دور میں۔ اپنا رویہ درست کریں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ، جو آپ کے آفس میٹس ہیں ان کے ساتھ، تاکہ کل قیامت کے دن وہ یہ نہ کہہ سکے کہ آپ کی فلاں حرکت کی وجہ سے اس کا دل اٹھ گیا تھا آپ سے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے دین سے۔ آپ اسٹیشنری چوری کر کے لے جاتے ہیں، آپ
کمیشن ان کے سامنے کھاتے ہیں. آپ بہت سا تو اگر وہ بھی کھاتا ہے بائی دا وے تو وہ کہے گا جیسے ہمیں ویسے تم. یار اسلام نے تمہارے اندر کون سا پھولوں کا گلدستہ لگا دیا, تم بھی چور ہو, ہم سے بلکہ بڑھ کے چور ہو تم. اللہ پاک نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا تھا تو دونوں کو سمجھایا تھا, دونوں کو. قولا لہ قولا لینا, تم دونوں نے اس کے ساتھ بات نرمی سے کرنی ہے. لعلہ یتذکر او یخشی, شاید وہ نصیحت پکڑ لے اور ڈر جائے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ پاک کو تو پتا تھا اس نے کیا ہونا, لیکن اس کے اس کفر کا سورس تم نہ بن جاؤ, تمہارا رویہ اس کی دلیل نہ بن جائے کہ اللہ انہوں نے آتی, میں تو بادشاہ تھا, میں نے ہمیشہ یس سر سنا تھا, از ایکسیلنسی سنا تھا, از ہائینس سنا تھا, انہوں نے آتے ہی مجھے وہ جوتیوں پہ رکھ لیا, گالیاں دینی شروع کر دی اور پتہ نہیں کیا پھٹے چک دیے انہوں نے. آتے تمہارا رویہ اس کے کفر کا سبب نہ بنے, قیامت کے دن تمہارے بارے میں وہ کچھ دلیل نہ پیش کر سکے کہ تمہارے رویے کی وجہ سے مسلمان ہیں. تو ہمارے رویے آپ دیکھ لیں کیا دوسروں کے ساتھ. ہمارے اندر اگر ہم مسلمان ہوتے تو یہ عیسائی ہمارے اندر عیسائی رہ سکتے تھے اب تک. ان کے بچوں کے کوئی بیمار ہے اس کا علاج کروائیں, ان کو کھانا کھلائیں, ان کو بلائیں, پہلے پوچھیں اسے ناشتہ کیا ہے. وہ جو آپ کا گند اٹھانے آتا ہے نا, آپ کا محسن, اس سے پہلے پوچھے کہ بی بی کھانا کھایا, ناشتہ کر کے آئی ہو, اگر ہے تو اسے دے دیں, اچھی پلیٹ میں دیں, اچھی ٹوکری میں دیں, نہیں تو اسے پیسے پکڑا دیں کہ یہ لو اور ناشتہ کر کے آیا کرو, صبح ڈیٹ ہو جائے تو کوئی بات نہیں, ناشتہ کر کے آیا کرو, ایکسٹرا دیں اسے. یہ آپ زکوٰۃ میں سے بھی دے سکتے ہیں, تالیف قلب کے لیے, کسی کے دل کو نرم کرنے کے لیے دے انہیں. نہیں الٹا کھا جانے ان کے 2 مہینے کے تو 1.5 مہینے کے دینے. بھائی صاحب مجھے تو قیامت کی عدالت کا جو منظر نظر آتا ہے نا, بڑا ہی خوفناک ہے, بڑا ہی خوفناک. ترا نکلیں گے لوگوں کے, تب ہماری وجہ سے لوگ جنت چلے جائیں گے. ہم شہداء ہیں نا, گواہ ہیں نا اللہ کے اس مقدمے کے, شہداء للہ ہے نا. لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس, ہم گواہ ہیں نا. گواہ بیٹھ جائے گا, گواہ جھوٹا نکل آئے گا, گواہ کرپٹ نکل آئے گا قیامت کے دن, تو کیس ختم, انسانیت کے خلاف کیس ہی ختم ہو جائے گا. پھر گواہ کی جو ہے وہ سختی آئے گی, آؤ بھائی میدان میں آؤ تم. اس لیے اللہ پاک پھر انبیاء کو بھی کٹہرے میں بلائے گا وہاں, ایسے ہی نہیں عذاب دے دے گا ان کی قوموں کو. نبی کو بلا کے پوچھے گا, اور جب نبی کہہ دے گا کہ میں نے انہیں یہ کہا تھا, تو اس کے بعد پھر نبی بری اور امت پکڑی جائے گی. لیکن نبی سے سوال ہوگا, یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ, یہ 2 خداؤں والا 3 خداؤں والا آپ نے ان کو سکھایا تھا. حالانکہ اللہ کو پتہ نہیں سکھایا, لیکن اللہ ان سے بیان لینا چاہتا ہے. آئیے, وہ کیا کہیں گے, نہیں میری زندگی میں انہوں نے کبھی نہیں کہا, میری زندگی میں کبھی نہیں کہا, آج مجھے پتا چل رہا ہے آپ کی عدالت میں کہ یہ ہو رہا ہے. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم, مجھے آپ نے وفات دے دی, آپ تو واقف ہوں گے کہ انہوں نے کیا کیا. مجھے تو آج پتا چل رہا ہے کہ انہوں نے خدا بنایا تھا. تو اس لحاظ سے اپنی انوائرمنٹ کو دیکھیں. یہ جو فتوی ہے نا کہ ان کو مبارک نہ دیں, کوئی بچہ پیدا ہو گیا ہے تو وہ مٹھائی دیں تو مٹھائی مت کھائیں, یا اپنا بچہ پیدا ہوا ہے تو کسی غیر مسلم کو مٹھائی مت دیں خوشی میں, پڑوسی کو. یہ چیزیں جو ہے نا, یہ اسلام کی تعلیم نہیں, یہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے, یہ فقہا کا خناس ہے. سپر پاور بولتی ہے ان کے اندر, اور آپ سپر پاور نہیں ہیں. ہم اللہ کے کمزور بندے ہیں, اور ہمیں انسانوں کے پاس ہمدردی سے جانا ہے. پہلے ہمدردی اپنے کردار سے ثابت کرنی ہے. اتنی ساری بات ہے, ورنہ قیامت کے دن پیپر ہے نا, ان میں ایک پیپر یہ بھی ہے, ہم کہتے ہیں ہم بڑے آخری نبی کی امت اور بڑی چیز ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے. اللہ پاک نے یہ کہا جو ذمہ داری رسول پر تھی وہی تمہارے اوپر ہے. اور اگر رسول سے پوچھا کہ وَلَا نَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَا نَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, اگر اللہ مرسلین سے پوچھے گا تو اللہ تم سے بھی پوچھے گا, اس لیے کہ تم ان کی امت اور تمہیں وہ سونپ کر گئے تھے یہ کام. فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ,
جو ان کو اٹھوایا گیا، یعنی نبی پر وہ ہے جو نبی کو اٹھوایا گیا. حمل کس کو کہتے ہیں؟ اٹھانا. حمال کہتے ہیں اٹھانے والے کو، کلی کو. فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ. حضور نے کوئی ہابی کے طور پر دین اختیار نہیں کیا تھا کہ ایک آئیڈیا آیا ذہن میں اور اس پہ لوگوں کو دعوت دینی شروع کر دی. زبردستی ڈیوٹی لگائی گئی ہے. فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. اور تمہارے ذمہ ہوا جو تم اٹھوائے گئے ہو. اور ہم کیا اٹھوائے گئے؟ وہی گواہی جو حضور نے لوگوں سے لی تھی. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہ شہادت علی الناس والا، یہ حکومت قائم کر کے سر اڑا کے تلواریں اور فلاں کر کے نہیں پورا ہوتا. وہ جو دعوت والی شہادت علی الناس ہے نا، وہ اپنے رویے سے لوگوں کو مائل کرنا، اپنا امیج بنانا، اس امیج کی بنیاد پر دعوت دینا. اور وہ کردار ہمارے اندر ہے نہیں. ہم اسفل السافلین قوم ہیں. غیر مسلموں میں اس کردار کی رمق آپ کو جاپان میں بھی مل جائے گی، یورپ میں بھی مل جائے گی، بہت سی جگہ پہ ملے گی. یہودی بہت برے ہیں لیکن پیسہ کھاتے نہیں ہیں کسی کا. پیسہ ذمہ داری کے ساتھ دیتے ہیں. آپ کے 10 دن بنتے ہیں، جیل میں آ کے دیں گے لیکن آپ کو پیسہ دیں گے. وہ یہ ان کی عادت بن گئی. جاپان میں اسی طرح پکڑا جائے گا بندہ، ممکن نہیں کہ کوئی کہے کہ غیر قانونی اور پیسہ کا. یہاں کوئی بندہ غیر قانونی اور پیسہ دیتا ہی کوئی نہیں. اور مزے سے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن لے لینا ہم سے. اسفل السافلین ہم لوگ. اور پھر کہیں گے اعلیٰ ان کا کافروں کو جہنم میں بھیج دے. آپ عدالت لگنے دیں، پھر تماشا دیکھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.